السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر سے آپ سے ایک ملاقات ہو رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جب بھی اس ٹی وی اسکرین پہ ملتے ہیں قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہوئے ملتے ہیں، قرآن و سنت کے حوالے سے آگاہی پھیلاتے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ بلیسنگ ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے اوپر بھی اور آپ سب کے اوپر بھی۔ اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ خصوصی عنایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس نے ایسے چینل کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جو قرآن و سنت کو پھیلانے کا عزم رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے اور عملی طور پر اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں آپ کے مسائل کو لے کر، عوام کے مسائل کو لے کر، مسلمانوں کے مسائل کو لے کر، امت اسلامیہ کے مسائل کو لے کر، کہ جن کو ہم حل کرتے کرتے یا ان کا حل تلاش کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام کو ہم بلاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، وہ یہاں موجود ہوتے ہیں اور ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں، ہمیں رہنمائی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان کا تعارف بھی کراتا چلوں اور ساتھ ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا چلوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرمائی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبد الولی خان صاحب، آپ ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ بارک اللہ فیکم۔ بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب، آپ بھی ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید جناب۔ بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ بلا توقف یا کسی قسم کی دیر کیے بغیر ہم اپنے جو موضوع ہے یا مضمون ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ ریمائنڈ کراتا چلوں کہ آپ کے لیے ہے پروگرام اور آپ کے سوالات کو شامل کرنا ہے۔ آپ اپنے سوالات لائیو کالز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر جو ہے وہ لائیو آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو جائے گا، وہاں پہ آپ کال کر کے لائیو پروگرام میں اپنا جو بھی رہنمائی چاہتے ہیں دینی حوالے سے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہاں جسٹ ایک کمنٹ ڈال دیجئے، جو بھی آپ کا سوال ہے، جو بھی آپ کا شرعی مسئلہ ہے وہ یہاں پہ فوری طور پر انشاءاللہ چند منٹس میں ڈسکس ہو جائے گا۔ اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ظاہر ہے کہ ہمیں ترتیب وار چلنا پڑتا ہے اور ایک کے بعد ایک لینا پڑتا ہے، ورنہ کوشش کرتے ہیں کہ سارے مسائل جو یوٹیوب پہ آتے ہیں یا ہمارے لائیو کالز پہ آتے ہیں یا جو آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے مختلف سوالات پوچھے ہوتے ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو آج کا ایک مسئلہ ہے یا ایک خبر ہے جس کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک عورت جاتی ہے، اپنی گاڑی لے کر نکلتی ہے اور راستے میں کسی کو کچل ڈالتی ہے اور اس کے بعد مقدمہ چلتا ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں اور بالآخر جو ہے وہ ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے۔ میں ملتمس ہوں مفتی نعمان فاروقی صاحب سے کہ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جہاں تک یہ قصاص اور دیت وغیرہ کا تعلق ہے تو اس میں جو حادثاتی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے، ظاہر ہے اس میں بندے کے ارادے تو شامل نہیں ہوتے عموماً۔ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرے اور اس کے قرائن شواہد موجود ہوں پھر تو ایک قصاص کا کیس ہے۔ جی۔ تو اگر ایسا نہ ہو اور اس کا لائسنس موجود ہو ڈرائیور کا اور اس کو باقاعدہ گاڑی چلانی آتی ہو جی۔ اور لائسنس یافتہ ایسا لائسنس ہولڈر ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ دیت کے ضمن میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ کہ اس پہ قصاص تو نہیں ہوگا لیکن دیت ہوگی۔ اچھا، دیت کے حوالے سے ایسا ہے کہ اگر وہ میت کے ورثاء وہ اسے معاف کر دیتے ہیں تو پھر اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ بلکہ وہی آیت جس میں قصاص کا مسئلہ ہے اسی میں بعد میں دیت کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان۔ جب ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف، اب یہ کچھ یعنی کچھ حصہ اس کی کچھ دیت، وہ کہیں جی چلیں ہم اتنے پہ راضی ہو جاتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، تو اس کو شریعت نے اس کی اجازت دی یعنی ہے، بارگیننگ کی جا سکتی ہے اتنے جتنے اور پہ اس راضی ہو میں جائے۔ اگر یہ بھی ہو جائے کہ وہ کلی طور پہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ایسے ہوتا رہتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فاروقی صاحب ایسا تو ہوتا نہیں رہتا جو گاڑی میں کسی کو کچل کے چلا جائے اور بعد میں نہیں یعنی ایسے ہو جاتا ہے نارمل حالات کے اندر اگر ایکسیڈنٹ ہو تو اس کی بات کی جا سکتی ہے. جی وہی ایسے ہی کہہ رہا ہوں میں کہ اگر حادثے میں ایسا ہوا ہے تو کہتے ہیں چلیں اس کا قصور نہیں ایسے ہو گیا تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے. وہ اگر دیت نہیں لینا چاہتے تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. ٹھیک. تو لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ہو کہ کوئی شخص با اثر ہو اور اس کی وجہ سے کوئی معاملات کی خرابی کی طرف جانا ہو, یا پھر کوئی مثلا غیر مسلم ہے اس کے ہاتھوں کوئی مسلمان ایسے ہو جاتے ہیں, تو اب ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان کو پھر کیونکہ وہ مسلمان اور غیر مسلم کا معاملہ ہے تو ان کو یہی بات کہی جائے گی کہ وہ دیت وصول کریں کم از کم, تاکہ وہ جو اسلام ہے وہ ذرا معاشرے میں غالب نظر آئے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اس کے علاوہ اگر وہ آپس میں مسلمان ہی ہیں اور وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر اس میں یہ بھی نہیں ان کو تانا دینا چاہیے بعد میں کہ جی انہوں نے تو اپنے بھائی کا سودا کر لیا, ہاں صلح کر لی ہے, ان میں کوئی حمیت ہی نہیں ہے, ان میں کوئی غیرت ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ چلتا ہے. لیکن اس میں یہ ضرور بات ہو کہ واقعتاً وہ دلی طور پہ راضی ہوں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بیانات دلوا دیے جاتے ہیں یا ایسا کچھ ہو جاتا ہے, جیسے ہمارے ہاں عموماً ایسے ہو جاتے ہیں, ایسی باتیں پریشرائز کیا جاتا ہے اور دلوا دیا جاتا ہے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں ہمیں تاریخ سے کچھ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں. ایک تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے دانت ٹوٹنے کا موقع آیا, ان سے کسی کا دانت ٹوٹ گیا تھا نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دانت تو ٹوٹیں گے, ظاہر ہے کہ دیت میں ٹوٹنے تھے, ایک قصاص تھا, اس کا قصاص میں ان کے دانت ٹوٹنے تھے. جی. اچھا, لیکن وہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ان کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. یہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ مقابل کوئی وہ بات کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے مقصد اس کا یہ تھا کہ انشاءاللہ ان کے جو ورثاء ہیں وہ دیت پہ راضی ہو جائیں گے, دانت نہیں ٹوٹیں گے. صحیح. اور واقعتاً پھر ایسے ہوا کہ ان کے جو ورثاء تھے وہ دیت پہ, دانت کی جو دیت ہے اس پہ وہ راضی ہو گئے, تو ان کے دانت نہیں ٹوٹے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا برہ, کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فیصلوں میں ان کو بالکل آزاد چھوڑا. صحیح. کہ جو حکم جس کا ہے اور جس طرح ہونا چاہیے اسی طرح ہونا چاہیے, کسی کو پریشرائز نہیں کیا اور کسی کو اپنی رائے سے آگاہ نہیں کیا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ بنو قریظہ جیسے دشمنوں کا معاملہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رائے نہیں بتا رہے. صحیح. یعنی جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ پہلے نہیں بتائی, نہ اللہ کا حکم پہلے بتایا, ان کو آزاد رہنے دیا. تو یہ بہت شاندار ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ ہم کسی کو اس نتیجے سے نہیں اس کو پہلے آگاہ کر کے کہ یہ تمہیں ملے گا یا ایسے ہوگا یا یہ تمہیں ملے گا تو تم معاف کر دو, ایسا کچھ نہیں. اس کو بالکل آزاد چھوڑیں. یعنی اس کو اجازت ہے, وہ چاہے تو دیت لے لے, چاہے تو قصاص لے, اس کے پریشرائز کرنا. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں یہی مسئلہ زیادہ سامنے آتا ہے کہ جو پاورفل آدمی ہوتا ہے, اول تو آپ نے جو تفصیلات خبر کی سنی ہیں اس میں یہی ظاہر ہے کہ وہ اول تو پاور کے نشے میں ہی شاید ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو, یا اللہ عالم حقیقی نشے میں یا پاور کے نشے میں وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کچل دیا, اور پھر اس کے بعد پاور کے زور کے اوپر شاید پریشرائز کر کے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. بہرحال یہ ہے کہ شریعت نے جب اجازت دی ہے اور اس پہ کوئی دوسرا پہلو نہیں ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ اس کے ورثاء اگر راضی ہیں تو پھر ٹھیک ہے, دیت کا معاملہ بھی معاف چھوڑا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. ہم اپنے دوسری جو آج ہماری خبر ہے جس کے حوالے سے ہم رہنمائی چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ طلاق کے 90 دن کے اندر ازدواجی تعلقات پر زیادتی کا مقدمہ ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے. معاملہ یہ تھا کہ 3 دن بعد, یعنی طلاق کے 3 دن بعد ازدواجی تعلق قائم کرنے کے معاملے میں جو مقدمہ گیا تھا, شوہر کے خلاف جو درج مقدمہ تھا, زیادتی کا مقدمہ درج ہوا, تو وہ عدالت نے خارج کر دیا ہے. اس حوالے سے مفتی عبدالولی خان صاحب رہنمائی فرمائیں گے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما علیہ بعد. الصلاۃ والسلام. عدالت نے جو, قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے شرعاً وہ درست ہے. صحیح. کیونکہ
ایک تو طلاق ہوتی ہے نا رجعی طلاق، جی ایک ہوتی ہے مغلظ طلاق، بائن طلاق. اور بائن یا مغلظ وہ جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. صحیح. اور یہ جو طلاق ہے ظاہر یہی ہے کہ یہ طلاق رجعی طلاق تھی، یعنی شخص نے طلاق دی اپنی بیوی کو اور 3 دن بعد اس کے ساتھ نہ جمع کیا، صحیح. تو شرعی طور پر یہ اس کی بیوی ہی تھی، طلاق ہونے کے بعد بھی اس کی بیوی تھی اور یہ ایک دوسرے کے لیے حلال تھے. اور یہی جمع کرنا رجوع کی ایک شکل بھی ہے کہ یعنی اس بندے نے اگر طلاق دی تھی تو اب جمع کر کے اس نے رجوع کر لیا ہے. ٹھیک. اور وہ کاغذات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے باقاعدہ رجوع بھی کر لیا تھا، لیکن عورت نہیں مان رہی تھی. لیکن اس صورت میں عورت کے ماننے نہ ماننے کا یعنی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. جب عدت ہے اور طلاق رجعی ہے تو اس کے اندر بیوی کی مرضی کے برخلاف خاوند رجوع کر سکتا ہے اور پھر جو ہے اس کے ساتھ جمع بھی کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات محل نظر ہے، وہ یہ ہے کہ زبردستی اس نے جمع کیا ہے. تو یہ زبردستی والا جو مسئلہ ہے میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. جو بندہ شادی شدہ ہے وہ مرضی کے خلاف اگر کوئی ایکٹ کرتا ہے تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں جائز، یا بیوی یہ حق رکھتی ہے کہ رجسٹ کرے اور اس کو منع کر دے؟ اس حوالے سے شریعت کیا فرماتی ہے؟ جی یہ جو ہے نا بعض حالات ایسے ہوتے ہیں عورت کے لیے کہ وہ شرعی طور پر معذور ہوتی ہے، یعنی وہ حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے. ان 2 حالتوں میں تو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ بیوی کے ساتھ تم جمع نہیں کر سکتے، منع ہے. اچھا بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے نا بیمار ہوتی ہے، اس کو بخار ہے یا کوئی اور تکلیف ہے یا نہایت تھکی ہوئی ہے، تو اس کی مرضی نہیں ہے، تو خاوند کو چاہیے کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھے اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے اور اس کی بات مان لے. اچھا اور اگر اس کی پھر بھی خواہش ہے تو بیوی کو ایک اچھے طریقے سے اس بات پہ راضی کر لے. ٹھیک ہے. لیکن اگر عورت ایسی ہے کہ نہ وہ بیمار ہے، نہ وہ شرعی طور پر بیمار ہے، نہ وہ ظاہری جسمانی طور پر بیمار ہے، کوئی بخار وغیرہ نہیں ہے، اور صرف یہ مسئلہ ہے کہ مرضی نہیں ہے، اس کا دل نہیں چاہتا جماع کو، تو اب اس صورت میں خاوند کہتا ہے کہ ہمیں ملنا ہے، تو اب یہ اباء کرتی ہے، انکار کرتی ہے. یہ عورت گناہگار ہے، یہ عورت مجرم ہے، اور اس عورت کو خاوند کے اس مطالبے کو پورا کر لینا چاہیے. اگر خاوند اس صورت میں کوئی ایسی یعنی حرکت کر لے تو اس کو مجرم نہیں قرار دیں گے ہم. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا ہو گیا جی، بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اکرمکم اللہ. ایک بات میں شیخ نعمان حفظہ اللہ نے ایک بات کی، فمن عفی لہ من اخیہ شیء. اس میں جو اخیہ ہے نا، یہ ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف راجع ہے؟ یہ من کی طرف راجع ہے، یعنی مقتول کے بھائی کی طرف کا مسئلہ نہیں ہے. فمن پس وہ شخص یعنی وہ قاتل، عفی لہو جس کو معافی دے دی گئی، من اخی ہے اس کے بھائی کی طرف سے. اہل علم نے یہیں سے استدلال کیا ہے کہ یہ جو ہے نا قاتل، اگرچہ قاتل ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، لیکن اسلام کی وجہ سے وہ آپ کا بھائی ہے، لہذا ایک توجیہ ہوتی ہے کہ معافی دے دینی چاہیے. وہ کوئی پرایا نہیں ہے بلکہ بھائی ہے تمہارا. ماشاءاللہ یہ قرآن ہے نا جی، جس کو تھوڑا غور سے پڑھتے ہیں تو اس کے نئے نئے معنی سامنے آتے ہیں اور نکات سامنے آتے چلے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر جی. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے آج ایک سوال آیا ہوا ہے، ابھی میں بتاتا چلوں. ایک سوال یہاں پہ خواب کی تعبیر کے حوالے سے آیا ہے، تو میں بتاتا چلوں کہ یہ مارننگ کا سیشن جو ہوتا ہے ہمارا صبح وطن، اس کے اندر یہ سیشن ہوتا ہے. تو اس کے وقت جب یعنی صبح 10 سے 12 کا ٹائم ہوتا ہے، اس دوران آپ کال کر کے یا اپنے میسج کے تھرو اپنی خواب کی تعبیر بھی پوچھ سکتے ہیں. اس وقت ہمارا افتاء کا سلسلہ جاری ہے. تو نیکسٹ ہمارا جو مسئلہ ہے، کویسچن، وہ یہ ہے کہ متبنہ کے نام کلی وراثت کر سکتے ہیں جبکہ اصل ورثاء بھی راضی ہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب اس حوالے سے فرمائیے گا. جی متبنہ اس کو کہا جاتا ہے جو لے پالک ہے، اڈاپٹ کیا بچہ ہے. جی تو یہ لوگ ظاہر لے لیتے ہیں اور اسلام میں اس کا جواز ہے، لیکن اس کی چونکہ شریعت نے کوئی وہ وراثت میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا ہوا،
تو اس وجہ سے اب لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ دے دیا جائے، ٹھیک، کچھ یا سارا، کیونکہ اصل تعلق تو اس سے ہوتا ہے، اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ دیگر ورثاء بھی ہوں تو پھر بھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ رہا، جس سے ہم کو اختیار کیا، ہمیں عزت دی، تو اسی کو یہ سب دے دیا جائے۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس میں اگر دیگر ورثاء راضی ہوں، کیونکہ یہ تو ان کا حق ہے، تو کوئی اپنے حق سے دستبردار ہو جائے جو اس کے ورثاء بن سکتے تھے، ٹھیک ہے، جب اس کے ورثاء موجود ہیں اور وہ راضی ہیں کہ ہم اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، کلی طور پہ بھی اس کو ساری دی جا سکتی ہے۔ ورثاء کو ملنی تھی نا، اس کے لیے جو زیادہ ہو سکتی تھی 1/3 کی وصیت ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، اس کو دیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ اب یہ زندگی میں ہے، ہوش و حواس میں ہے، اور ابھی کوئی وصیت کا عمل نہیں ہے بلکہ وہ جی رہے ہیں اور صحیح ہیں، تو اس میں انہوں نے سب بھی ہبہ کر دیا، اور دیگر ورثاء، بلکہ اس میں ایک اور بات کرتا چلوں جی، کہ اگر یعنی یہ وصیت کا معاملہ نہ ہو، زندگی ہی میں ہے، یعنی آدمی جو جیتے جاگتے اپنے مال کو کسی کو دے دے، اس کو یہ ابھی موت کے آثار یا ایسا کچھ نہیں ہے، تو اپنی زندگی میں پوری بھی اس کو ہبہ کر سکتا ہے زندگی میں، لیکن جب وصیت کرے گا تو وہ 1/3 کی کرے گا، اور اگر 1/3 کے بعد باقی ورثاء بھی اس پہ راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی یہ معاملہ اس کو دے دیں، آپ اسی کا حق بنتا ہے، ہم اپنے حق کو چھوڑتے ہیں، باقاعدہ اس کی نا وہ دستاویز کو تیار کر لیں، اسٹامپ وغیرہ، تو اس طرح پھر وہ اس کو دی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ وراثت کیا ابھی زندگی میں ایک آدمی اپنی کل جائیداد زندگی میں یہ دے دینا یہ مناسب ہے؟ اس کے بہت سارے پہلو سامنے آتے ہیں معاشرے کے اندر۔ نہیں، یہ وراثت تو نہیں ہے، یہ تو وہ ہبہ کر رہا ہے اپنا مال، یعنی میں یہی پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مال ہے اس کو پورا ہبہ کر دینا۔ جی، اپنا مال کوئی بھی شخص جیتے جاگتے اپنا، اس کے پاس جو بھی اس کی ملکیت میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہے، وہ کہیں خرچ کرنا چاہے، وہ کر سکتا ہے۔ جب وہ اس کی وراثت بنے گی اس کے پھر شرعی اصول ہیں، اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اس کا اصول ہے، لیکن زندگی میں اپنا مال دیا جا سکتا ہے۔ جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پہ اپنا مال لے آئے سارا، سیدنا عمر آدھا مال لے آئے، حالانکہ عام اگر دیکھیں جیسے سیدنا سعد بن ابی وقاص نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے تو میں یہ 2/3 نہ کر دوں، تو آپ نے کہا نہیں یہ تو زیادہ ہے، پھر نصف کی بات ہوئی، پھر ربع کی بات ہوئی، 1/3 کی بات ہوئی، 1/3 کی، جی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ثلث بھی زیادہ ہے، تو حضرت ابن عباس اسی وجہ سے فرمایا کرتے تھے نا کہ ربع تک کرنی چاہیے۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب بندہ، انہوں نے یہ خدشہ، وہ بیمار بھی تھے نا، تو انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ میں ایسا نہ کر دوں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں ایسے نہیں کر سکتے۔ تو اس سے علماء کا استدلال یہ ہے کہ اگر بندہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے یا ایسے موت کے کوئی آثار ہیں، پھر وہ وصیت ہے، اور وصیت کے لیے 1/3 سے زیادہ کی وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو 1/3 کی زیادہ میں اگر اس کے دیگر ورثاء راضی ہیں کہ نہیں جی سب اس کو دے دیں، ہم سب اپنے اپنے حصے سے جو ہمارا شرعی حق بنتا ہے ہم اس کو دے دیں، تو یہ ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اس حوالے سے میں مزید آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں، میں کچھ اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کال چل رہی ہے یا ڈراپ ہو گئی ہے؟ میرا نام فرزانہ ہے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام فرزانہ ہے۔ جی فرزانہ صاحبہ فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، کے لیے آپ نے جو آپ سے بات کی تھی رشتے کے لیے، اب ایک رشتہ آ رہا ہے، لڑکی کا نام کا شمالہ ہے، اچھا، تو اس کی ماں کا نام زینت ہے، اچھا، تو میرا نام فرزانہ ہے اور میرے بیٹے کا نام اویس ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آپ اس کی بات جی آپ کیا پوچھنا کیا چاہتی ہیں یہ فرمائیے۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ہمارے لیے لڑکی صحیح رہے گی۔ اچھا، آپ نے لڑکی کے کردار کے بارے میں کوئی ویریفیکیشن کی ہے، وہاں جا کے پوچھ تاچھ کی ہے، کیا اس کا دینی کوئی بیک گراؤنڈ ہے، کچھ انہوں نے ریلیجیسلی اسٹڈیز کی ہوئی ہیں؟ اخلاق جو اس کے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں، پرکھے ہیں، وزٹس کیے ہیں آپ نے؟ ہاں جی، وہ راجپوت ہے، اور میں ہم کمو ہیں۔
چلیں آپ کا سوال آ گیا، بہت شکریہ مفتی صاحبان سے، آپ کے اس حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں مفتی صاحبان. جی مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے. جی یہ جو ہمارے ہاں عموماً چل رہا ہوتا ہے نا معاشرے میں، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ عموماً جو ٹی وی پروگراموں پہ بات کرتے ہیں یا لوگوں کو وہ نا استخارہ کر کے بتاتے ہیں جی، یا ناموں کے حروف لے کے نا. جی تو اسی لیے انہوں نے بھی وہ نام بتائے، حالانکہ ہم تو نہیں پوچھ رہے تھے نا کچھ، لیکن انہوں نے بتایا اسی ڈگر پر یا اسی روش پر چلتے ہوئے جو عمومی چل رہا ہے. تو میں عرض کروں گا کہ غیب کا علم یعنی اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی جاننا، چاہے وہ استخارے کے نام پہ جاننا ہو، چاہے علم نجوم کے حساب سے، چاہے جادو کے حساب سے، کوئی بھی اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا یہ شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہے. کہ آپ یہ قریدیں کہ اچھا یہ ٹھیک رہے گا کہ نہیں ٹھیک رہے گا. ہاں جائزہ لینا، جیسے آپ نے پوچھا کہ تاثر کیا ہے، وہ فیملی کیسی ہے، خاندان کیسا ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا کہ رشتہ کیسا رہے گا، اور خصوصاً ناموں کی وجہ سے، تو یہ علم غیب کو حاصل کرنا یا اپنے مستقبل کو جاننے کی کوشش کرنا، ایسی کوئی بھی کوشش یہ درست نہیں ہے. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو کسی عراف کے پاس آتا ہے، یعنی عراف یہی ہوتے ہیں نا جو بتاتے ہیں مستقبل کے بارے میں ذائچے بنا کر یا ایسا کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ مستقبل کا علم، ہاں جی ہم یہ بتائیں گے ہم آپ کے لیے. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی 40 دن کی نمازیں جو ہیں وہ کاٹ دی جاتی ہیں. اللہ المستعان. صحیح. اور قبول ہوتی ہیں. ہاں قبول نہیں. اچھا اسی طرح پھر یہ کہ من اکتسب علم من النجوم، کہ جس نے نجوم کا علم سیکھا تو اس نے سحر سیکھا یعنی جادو سیکھا. یہ جادو کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، یعنی بیٹھے ہیں اہل علم یا ان کے روپ میں اور کہتے ہیں جی آپ بتائیں. وہ پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں نہیں یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کس طرح پتہ چلا؟ یہ استخارے کا تو یہ مطلب ہے نہیں ہے. استخارہ تو خود کرنا ہوتا ہے. تو ہم ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ یہ 2 نفل پڑھیں جن کی شادی، یہ استخارے کا حقیقی طریقہ جو ہے وہ آپ بتانے لگے. 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد دعائے استخارہ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں نیٹ سے، وہ ان کے موبائل میں ہو، اور وہ دعائے استخارہ وہ پڑھیں اور انشاءاللہ ان کا استخارہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ان کے لیے رستے کھل جائیں گے، نہ منظور ہوا تو مسدود ہو جائیں گے. اچھا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں ان کو دکھا دیا جائے، ان کے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے. ایسی ساری چیزیں مل کے یہ اصل میں طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استخارہ سکھایا تھا. تو آج دیکھیے استخارہ ایک غیب دانی کا ایک ذریعہ بن چکا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں اس استخارے سے یہ کام لینے میں اور علم نجوم کے ذریعے سے اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے میں کوئی فرق نہیں. اچھا میں یہ بھی اس کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پتہ کرنے جاتے ہیں، اس طرح کا سوال کرتے ہیں، تو ہمیں آگے سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتائیں. جی. اچھا یہ بھی کوئی علامت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے صحیح علامت کام پتہ ہے کن کی ہے؟ دیکھیے آپ خود جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں سب جو امور ہیں وہ والد کے نام سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ کس کا بیٹا ہے. اچھا روز قیامت بھی باپوں کے نام سے اٹھایا جائے گا، وہ بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ ماؤں کے ناموں سے اٹھایا جائے گا. وہ آیت مبارکہ کا بالکل مفہوم صحیح نہیں لیا جاتا یہاں پہ. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ امام کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. جی. تو ایک وہ کسی مفسر کا قول کوئی لے لیتا ہے، بس اس پہ زیادہ وہ کر دیتے ہیں، جو حقیقی اس کی روح ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ پیغام ٹی وی کے آلریڈی اسی پروگرام کی یا صبح کے پروگرام میں فتویٰ میں اس پہ اچھی خاصی جو ہے بات ہوئی ہے اور یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ والد کے نام سے قیامت میں پکارا جاتا ہے. اچھا تو ماں کے نام سے زیادہ تر کون کرتے ہیں؟ جو جادوگر قسم کے لوگ ہیں. یعنی دیکھیے یہ ماں کا نام اسلامی معاشرے میں یا اسلامی ممالک میں والد کا نام لکھا جاتا ہے. جی. تو وہ معاشرے جن میں اپنے والد کا پتہ نہیں ہوتا بچوں کو، ان میں ماں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ جادوگر قسم کے لوگ بھی ماں کا نام پوچھتے ہیں، باپ کا نہیں پوچھتے. تو یہ پہلی علامت ہوتی ہے کہ آپ کسی جادوگر یا اس سے متعلقہ کسی شخص کے پاس آ چکے ہیں جو ماں کا نام پوچھے. تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے بھی جو ماں کا نام بتایا والد کی بجائے، اس کا مطلب ہے کہ وہی جو چل رہا ہے معاشرے میں وہی انہوں نے ہمارے سامنے رکھا. تو ہم بڑی ہمدردانہ اپیل کریں گے کہ ان چیزوں سے بچ کے حقائق کو دیکھیں، اللہ پہ توکل کریں اور اس کے مطابق استخارہ کر کے اپنے لیے رستہ آسان کریں. بہت سی مشکلات میں ہم گھر جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، شریعت سے ہماری دوری ہوتی ہے. ناظرین یہ جو نام بتا کے، اپنی والدہ کا نام بتا کے
کسی چیز کے بارے میں کسی انسان سے یہ پوچھنا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں، اس بنیاد پہ کوئی انسان صحیح رائے نہیں دے سکتا، چاہے وہ ظاہر ہے کہ جہاں تک بھی پہنچا ہوا ہو، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اس کے بارے میں اظہار کرتا ہے اور اس کی بات کسی حد تک کسی معاملے میں درست نکل آتی ہے، تو میں یہ بھی مفتیان کرام سے پوچھنا چاہوں گا، مفتی عبدالولی صاحب آپ ہمیں رہنمائی فرمائیے کہ یہ ہم کسی سے پوچھ لیتے ہیں اور 2 3 4 مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے اس سے مستقبل کے بارے میں بات پوچھی ہے وہ حقیقت بھی ہو گئی ہے، تو اگر ایسے ہو تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہے، یا اس کی کیا ہم تشریح کریں گے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیاطین جو ہے یہ ایک دوسرے کے کندھوں کے اوپر ایسے چڑھتے ہیں یہاں تک کہ آسمانی دنیا کی طرف پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پر جو ملائک آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اہل زمین کے متعلق، تو ان میں سے یہ کوئی بات اچک لیتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ملائک کو پتہ چلتا ہے تو ان پر انگارہ پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ ان شیاطین پر، تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ شیطان جو ہے نا اپنے سے نیچے والے کو وہ بات پہنچا دیتا ہے، اچھا پہنچا دیتا ہے، اس کو انگارہ لگ جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن اس نے کام کر دیا ہوتا ہے نیچے والے کو بات، وہ پھر نیچے اپنے جو ہوتے ہیں نا یہ انسانوں میں سے جو عراف ہوتے ہیں اور غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شیطان ایک بات ان تک پہنچا دیتا ہے وہ بات تو سچی ہوتی ہے کیونکہ اوپر سے آئی ہوتی ہے، تو وہ ایک بات کہہ کے پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو فلاں وقت میں اس بندے نے یہ بات کہی تھی اور وہ بات سچ ثابت ہوئی، حقیقت تھی، ٹھیک، تو وہ 99 باتیں جو ہوتی ہیں جھوٹ ہوتی ہیں، ایک بات کہیں پر سچ نکل آتی ہے تو وہ پھر اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کی ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہے، ایک بات کہیں پر نہ وہ اوپر سے شیاطین جو لے کے آتے ہیں اس سے معلوم ہو جاتا ہے، یا اس کا کوئی تکا ہی لگ جاتا ہے، یا کوئی وہ قرائن اور اس طرح کے شواہد سے پتہ لگا لیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے باہر نہ گیٹ پہ کسی بندے کو بٹھایا ہوتا ہے تو وہاں سے وہ پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، بھائیوں کے کاروبار کیا ہے، بیماری آپ کو کیا ہے، یہاں پر انہوں نے نا وہ جو لگایا ہوتا ہے یہ مائکروفون، تو اس کے ذریعے وہ آواز پیر صاحب تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ بندہ آتا ہے کہتا اچھا آپ فلان ہیں، آپ کی والدہ کا یہ نام ہے، آپ کا یہ مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ یہ تو بہت پہنچا ہوا سرکار ہے، مطلب یہ تو فراڈ کا ایک طریقہ ہو گیا۔ ہاں جی، یعنی یہ ایسے ہی سارا جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اپنے عقیدے کو بچائیے، یہ اس طرح کی معلومات پوچھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا جو کہ غیب کا علم رکھنے کے دعوے دار ہیں، یہ جیسے مفتی صاحبان نے فرمایا ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے انسان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی 40 دن تک، تو اس طرف نہ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی طریقہ بتایا ہے، جو کہ صحابہ کرام نے، دیگر جو ہمارے اہل علم ہیں انہوں نے اپنایا ہے، آج کے دور میں بھی لوگ اپناتے ہیں، تحقیق کریں، پتہ کریں، جا کے پوچھ تاچھ کریں دائیں بائیں سے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ویلکم بیک ناظرین، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہم کر لیں کہ جو ہمارے پریکٹیکل جو ہماری زندگی ہے اس کے اندر ہمیں کام آ جائیں، وہ چیزیں جن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں آج، شریعت کی روح سے ہمیں ان کی رہنمائی صحیح نہیں مل پا رہی، اس حوالے سے ہم گفتگو کر لیں۔ تو میں چاہوں گا آج کل کے دور میں بہت زیادہ یہ چیز رواج پا گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ پلاسٹک سرجری کی میں بات کر رہا ہوں، مختلف شکلیں ہیں اس کی، بہت سی مختلف صورتیں ہیں، جن میں ایک صورت یہ ہے کہ ہم ایجنگ فیکٹر کو کم کرنے کے لیے ڈیفرنٹ تھیراپیز کرواتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں، تو ان میں سے کون کون سی چیز کس حد تک ٹھیک ہے اور کہاں شریعت ہمیں منع کر دیتی ہے، میں مفتیان کرام سے اس حوالے سے درخواست گزار ہوں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، پہلے آپ فرمائیے گا۔
جی یہ جو اینٹی ایجنگ جو ٹریٹ ہے جی یعنی انسان اپنی عمر کو کم کروانے کے لیے کرے، بنیادی سوال ہمارا اس حوالے سے ہے۔ ویسے تو دیکھیے اس میں جو جواز کی شکلیں ہیں، اگر کسی میں کوئی نقص آ گیا ہے، کوئی کمی آ گئی، کوئی حادثہ ہوا، کوئی بیماری ہوئی، کوئی دانے، کوئی ایسے دھبے، کوئی نشان، تو ان سب کا تو علاج کروایا جا سکتا ہے۔ یعنی کم از کم مجھے تو اجازت دے دی آپ نے۔ جی آگے بالکل۔ چلیے۔ تو یہ تو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تغیر نہیں ہے، اس میں کوئی تغیر تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ یعنی اگر بلکہ کوئی اس کو چیز آپ اپنی اصل سے ہٹ گئی ہے اور کسی دانے کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی چیز بدل گئی ہے آپ کی اسکن، تو اس کو ٹھیک کروایا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل موجود ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ان کا ناک جو ہے وہ، ان کی ناک وہ کٹ گئی، تو پھر انہوں نے چاندی کی لگوائی، اس پہ کوئی سمیل پیدا ہو گئی تو وہ سونے کی پھر ناک جو ہے نا وہ لگوائی انہوں نے۔ تو اس دور میں بھی آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی سرجری ہو جاتی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ جو سونے کی، ویسے سونا پہننا تو ناجائز ہے، لیکن اس صورت میں اگر وہ ضرورت پیش آتی ہے تو ایسے کیا جائے سرجری کے طور پہ۔ اگر آج کے دور میں بھی کوئی آرگن جو ہے وہ سونا اس میں استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے دانت وغیرہ آج کل استعمال کرتے ہیں، جی، تو اس طرح اگر اس کے متبادل کوئی نہ ہو تو پھر وہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اس حوالے سے جو نقص ہے، جو قدرتی یا فطری طور پہ کوئی ایسی کمزوری کوئی لاحق ہو گئی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، یہ تو اجازت ہے۔ تو دوسری جو بات ہے کہ آپ ایسا کوئی ذریعہ اختیار کریں کہ آپ کم عمر لگیں اپنی عمر سے، جی ٹھیک ہے، اس کے لیے سرجری باقاعدہ کروائیں۔ اگر آپ خوراک کے ذریعے سے، آپ کوئی ایکسرسائز کے ذریعے سے، آپ کوئی فٹنس کے جو ہیں سلسلے اس کے ذریعے سے کرتے ہیں، یہ نہیں۔ اگر آپ غیر فطری انداز سے کوئی سرجری کروائیں تو یہ پھر جو ہے نا یہ ممنوع ہوگا۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات کہ آپ حسین بننے کے لیے ایسا کچھ کریں، صحیح، کیونکہ اس کی حسین بننے کے لیے اگر ایسا کچھ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آج اگر آپ نے کوئی ایک خاص شکل و صورت میں آنا چاہا، کل کو آپ لگے نہیں یہ بھی اچھی نہیں ہے، مجھے تو ایسا لگنا چاہیے، تو پھر آپ مزید چینجنگ کرائیں، پھر مزید، یعنی کہیں پہ انسان رکے گا نہیں، وہ لمٹ نہیں ہوتی۔ پھر انسان کہتا ہے کہ میں مرد کیوں ہوں، میں عورت ہوتا، عورت کہتے ہیں میں، مطلب اس جی اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہو رہا ہے باقاعدہ۔ تو اس کا لب لباب یہی ہے کہ انسان کو اس اللہ تعالیٰ کی بنائی تخلیق پر اور اس کی جینڈر پر جو اس نے ہمیں بنایا، اس پہ راضی رہنا، اور جو شکل و صورت رنگ اس نے دیا ہے اس کو لے کے اپنی زندگی پہ خوش ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان اسی رستے میں حائل ہوتا ہے، اور اس کو جب اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی، اس نے تاکید سے یہ کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں نے ضرور یہ حکم دوں گا۔ اب اس کا حکم یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے کہیں پہ لکھ دیا کہ تم ایسا کرو، یا اس نے کوئی چیز ایسی، وہ ایسے ہی ہے کہ لوگوں کو نا دکھانے کے لیے، یار تم دیکھو عمر تو تم وسوسہ، وہ سپیکر لگا کے تو نہیں کام کرتا، وسوسے کا ذریعہ کرے گا، جی۔ اور اس نے ایسی باتیں ڈال دی ذہنوں میں، ایسے آلات، ایسے لوگ، ایسے اسپیشلسٹ وہ آگے، وہ کہتے ہیں جی ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو ہم حل کریں گے۔ لوگ پھر یعنی چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے، لوگ پھر اپنے ناک باریک کرانے کے لیے، اپنی آنکھیں چھوٹی کرنے کے لیے یا نمایاں کرنے کے لیے، یعنی بہت سے کام جو ہے نا، اسی طرح جسمانی اعضاء کو نمایاں کرنے کے لیے خواتین ایسا بہت کچھ کرتی ہیں اور کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اس کے بارے میں وہی جو بات شیطان نے کہی تھی نا کہ میں نے ضرور کہوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ اس تخلیق کے بھی کئی مطلب ہیں، ایک تو فطرت کو بدلنا، فکر کو بدلنا، سوچ کو بدلنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، انسان کا جسم ہے، ہاں جسم ہے، اس کو بدل کے رکھ دینا۔ اچھا، اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی مفتی عبدالولی صاحب آپ بھی اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا، امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آج کل لوگوں کو ضرورت بھی ہے۔ سیرمز آتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ لگائیں گے جناب تو آپ کی جو چہرے کے اوپر جو بڑھاپا نظر آتا ہے وہ نہیں ہوگا، اسٹریچنگ ہو۔ کچھ ایسے فیشل ٹائپ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہم زیادہ گہرے صفائی کرتے ہیں، یا جو بلیک ہیڈز ہیں، وائٹ ہیڈز ہیں، ان کو نکالتے ہیں، یہ صفائی کا ایک ذریعہ ہے، کیا یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے جلد کو تھوڑا بہت کھینچ کے وہ جو جھریاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری ایک ہی کیٹیگری ہے یا ڈفرینٹ چیزیں ہیں؟
یہ جو مسئلہ ہے نا بنیادی طور پر خلاصہ اس کا مفتی یہ صاحب بنتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جواب آپ کا ذرا تفصیل سے سنیں. پہلے جو کالر ویٹ کر رہے ہیں ان کو زیادہ ویٹ نہیں کراتے. السلام علیکم. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ شہروں میں اگر انہوں نے بات کرنا کوئی زمان ہے اور کب سفید بال رنگ کالے کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ دوبارہ پوچھیے گا ذرا آرام سے, آواز آپ کی صحیح نہیں آئی. اور اپنے جو سفید بال عورت کے اگر ہو جائیں وہ اپنے خامنے کے لیے بال کالے کر سکتی ہیں؟ اچھا, بال کالے کر سکتی ہے اپنے خاوند کے لیے عورت, یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا. مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا. اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ غیر الشیبہ, جو سفید بال ہے ان کو متغیر کر دو, ان کو بدل لو. اور صحیح مسلم کے اندر ایک اضافہ ہے, اس میں ہے وجتنبوا السواد, ٹھیک ہے, خالص کالے رنگ سے اجتناب کرو. اگر اس اضافے کو درست سمجھ لیا جائے, جیسے کہ بہت سے اہل علم اسی کو درست سمجھتے ہیں اور بعض اس کو مدرج سمجھتے ہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں بلکہ ایک راوی کا اضافہ ہے. صحیح, کسی نے وضاحتاً تشریح کے طور پہ اس کو جی جی ہاں جی. تو بہر صورت اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے پھر تو بات ثابت ہے کہ خالص کالا رنگ استعمال کرنا نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے. البتہ کوئی کالا رنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ براؤن یا دوسرا کوئی کلر ملا کے وہ براؤن کلر بن جائے اور کوئی دوسری شکل مہندی کلر بن جائے, اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ مطلوب ہے. تو خالص کالے رنگ سے مرد کو بھی اجتناب کرنا چاہیے, عورت کو بھی اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر عورت کی عمر یا مرد کی عمر جو ہے نا وہ کم ہے, 50 سال سے ان کی عمر کم ہے اور سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, تو اب اس صورت میں یہ غیر طبعی طور پر ہے, بیماری کی وجہ سے یہ سر کے بال سفید ہو چکے ہیں یا داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں, تو اس بیماری کا حل ہونا چاہیے. تو ان حلوں میں سے ایک حل یہ ہے کہ آپ کلر کر دیں اس کو, یہ جائز ہوگا. لیکن یعنی وہ اصل میں بوڑھا نہیں ہے, ہاں جی, وہ بیماری لگی ہے اس کو, اس کی وجہ سے بوڑھا لگتا ہے, تو وہ اس کو علاج کرانا درست ہے اس کے لیے. اور اگر عمر اس کی زیادہ ہے, 50 سے اوپر ہے, اب بھی رنگ لگاتا ہے کالا, خالص کالا رنگ, اس کے ساتھ کوئی اور چیز مکس نہیں ہوتی, تو پھر تو اس کو اجتناب ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی اگر وہ عورت جو ہے وہ دوسرے کلرز استعمال کرتی ہے, آج کل بہت سارے کلرز آئے ہوئے ہیں بلکہ ملٹی کلرز بھی ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ میرا خیال اٹریکٹیو بھی ہوتے ہیں, خوبصورت بھی ہوتے ہیں کئی بار, تو وہ ان کو استعمال کرنا چاہیے. اچھا, واپس آتے ہیں اسی چیز کی طرف جس کے اوپر ہم پہلے بات کر رہے تھے. تو یہ جو میں نے 2-3 چیزیں بتائی تھیں, سیرمز اور اسی طرح فیشلز وغیرہ, یا پھر جو سرجری ٹائپ چیز ہے اس کے حوالے سے فرمائیے گا. ہاں جی, میں بنیادی طور پر ایک قاعدہ ذکر کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ عیب کی دوری کے لیے, ٹھیک ہے, عیب ہے وہ روحانی طور پر عیب ہے یا جسمانی طور پر عیب ہے, اس عیب کے لیے کوئی بھی طریقہ بندہ استعمال کرے تو یہ تغییر خلق اللہ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, ایک بات. اور اگر ایک بندہ وہ حسن میں اضافے کے لیے ایسے کرتا ہے, یعنی کوئی عیب شرعاً نہیں, معنوی اعتبار سے نہیں, روحانی اعتبار سے نہیں, جسمانی اعتبار سے نہیں, اور یہ کہتے ہیں میں مزید حسین بن جاؤں, اس کے لیے جو ہے نا کوئی اس طرح کا طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں. ہاں, طبعی طریقے وہ اختیار کر سکتا ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل کے متعلق فرمایا وَدَّهِنُوا بِهِ, اس کو جسم پہ لگاؤ. اچھا, اس کو جسم پر لگانے سے نہ کیا ہوتا ہے, جسم کے اندر ایک رونق اور چمک اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اسی طرح اگر اس کی جگہ کوئی بندہ یہ کریم وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا, مقصد یہ. اچھا, اسی طرح یہ جو اسمد سرما ہے, اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ينبت الشعر, یجل البصر ویجل البصر, اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے, اور یہ پلکوں کے جو بال ہیں نا
یہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، گھنا کر دیتا ہے. ہاں جی. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ پلکوں کے بال یہ بھی بہت ہی ایک مطلوب شے ہے، صحیح، خوبصورتی کا علامت عورتیں لگاتی ہیں، اور جب آرٹیفیشل یہ لگاتی ہیں. ہاں جی اگر یہ نہ ہو تو عجیب سے آنکھیں لگتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طبعی طریقہ بیان فرما دیا کہ اس سے آپ کی پلکوں کے بال جو ہے نا وہ گھنے ہو جاتے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں اور خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بنیادی طور پر قاعدہ ہے. اب یہ تھوڑا بہت جو ہے نا، اب میں نے وہ روحانی عیب کیا مطلب کہ بندے کی ایسی اب شکل بن چکی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کے اوپر ہنستے ہیں اور اس کی تضحیق کرتے ہیں اور اس کا استہزاء اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں. اب یہ جا کے اپنی شکل صورت کو کچھ نہ کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ یہ روحانی طور پر ایک عیب اچھا ہے. معنوی طور جسمانی طور پر یعنی سائیکولوجیکل ایفیکٹ جو ہے اس کا، ٹھیک ہے، ٹارچر کرتے ہیں لوگ. اچھا اب جسمانی طور پر عیب، ایک بندے کی 6 انگلیاں ہیں. اب عام طور پر یہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں. اب یہ اس کو سرجری کے ذریعے سے ہٹا سکتے ہیں. اسی طرح دانت ہیں، وہ یہ جتنے دانت ہوتے ہیں وہ ایک ایکسٹرا دانت ہے تو اس کو بھی آپ زائل کر سکتے ہیں. کوئی اس طرح کا داغ ہے کہ وہ ادھر بال نکل آئے ہیں، عورت کے بال ہیں، عورت کی داڑھی نکل آئی ہے، تو ان کا ازالہ مطلوب ہے. یہ اس کا ازالہ وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا وقفہ لینا ہے یہاں پہ. ناظرین، رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے. شرعی طور پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ شریعت میں ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں جائز. جواب دے تو ہم بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا وقفہ ہے پھر حاضر ہوتے ہیں. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ان احکام کی کہ جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اپنے روزمرہ زندگی میں، اور شرعی رہنمائی ان کے حوالے سے کم ہے یا اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے ان ٹریٹمنٹس کی جو ڈرماٹولوجسٹس کرتے ہیں یا جو سکن کی مختلف ٹریٹمنٹس ہیں، اینٹی ایجنگ فیکٹرز جو ہیں یا ٹریٹمنٹس جو ہیں، پروسیجرز ہیں، ان کی بات کر رہے تھے. تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. میں چاہوں مفتیان کرام اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی فرمائیں ہماری کہ جو مفتی صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب، ایک آپ نے بات کی کہ جو چیز ضرورت کی ہے یا جو چیز اگر کسی عیب کی وجہ سے کوئی چیز تبدیل ہو گئی ہے، کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے، اس کا اصلاح ہے، علاج ہے، وہ چیز جائز ہے. اچھا، اس کے ساتھ پھر آپ نے آئی لیشز کی بات کی تھی کہ آئی لیشز جو ہیں وہ جو سرما ہے اسمد، اس کے ساتھ وہ بڑھتی ہیں، بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا، اب ایسا بھی آ گیا ہے کہ آئی لیشز باقاعدہ پرماننٹ طور پہ لگا دی جاتی ہیں کسی کی نا. ایک تو ہوتی ہیں کسی فنکشن وغیرہ کے لیے لگا لی، اس کا کیا حکم ہے؟ اور فنکشن سے ہٹ کے اگر پرماننٹ آدمی کہتا ہے کہ مجھے آئی لیشز جو ہے، ظاہر ہے لڑکی کہتی ہے یا لڑکا کہتا ہے، لڑکوں کے کیسز کم آتے ہیں، لڑکیوں کے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ کیا حکم ہے اس کا، یہ فرمائیے گا. جو عارضی طور پر لگاتے ہیں جی، تو یہ پلکیں جو لگاتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہی ایک دھوکہ اور غدر والی صورت ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی پلکیں ایسی ہیں نہیں حقیقی طور پر، لیکن وہ یہ دکھاتا ہے لوگوں کو کہ میری پلکیں ایسی ہیں. لیکن وہ سب دیکھنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ حقیقی نہیں ہے، اور دکھانے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ حقیقی نہیں ہے. وہ لطف اندوز ہونے کے لیے ویسے ہی لگاتے ہیں. نہیں، ایک ماہر شخص ہو اس کو تو پتہ چل جاتا ہے، عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، اور جو ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے ان کو نہیں پتہ چلتا. یعنی مفتی صاحب، ایک دلہن اگر تیار ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس نے لگائے ہوئے ہیں آئی لیشز. مطلب ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کے دور میں کوئی دلہن تیار ہو الا ماشاء اللہ تیار ہو اور اس نے آئی لیشز جو ہے نا وہ نہ لگائے ہوں. تو یہ ایسی کامن سی بات ہے. تو کیا اس کو کوئی ایج دے سکتے ہیں ہم یا یہ نہیں جائز؟ نہیں، میری سمجھ کے مطابق تو یہ بالکل نہیں ہے درست، اور یہ ایک طرح سے وہ دھوکہ ہی ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. صحیح، یعنی اگر یہ عارضی طور پر ٹھیک نہیں، پرماننٹ، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پرماننٹ یہ ہے کہ اب بیماری ہے، وہ ہے ہی نہیں. یعنی کسی کی جو پلکیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں کسی بیماری کی وجہ سے،
تو اس کا علاج درست ہے. جیسے کہ ایک بندہ ہے اس کی داڑھی نہیں نکل آئی تو بیماری کی وجہ سے تو وہ کو بال لگا لیتا ہے, علاج کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. سر کے بال اس کے نہیں اگ رہے تو دوائی علاج وغیرہ کر کے یا بال لگا کے یہ جائز ہے. لیکن اس کو اس انداز میں کہ عارضی طور پر لگائے ہیں لگاؤ اور اتارو تو یہ نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. عموم البلوہ کے تحت شیخ اس کا کوئی گنجائش عمومی بلوہ یہ عمومی بلوہ ہے ہی نہیں. اچھا یہ عمومی بلوہ نہیں. عمومی بلوہ اسے کہتے ہیں جس میں سارے لوگ نا مبتلا ہو چکے ہوں اور اس سے چھٹکارا یعنی کہ خاصا مشکل ہو, پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ عمومی بلوہ ہے. تو یہ ایسی چیز ہے نہیں جس کے اندر لوگ یعنی مبتلا ہو چکے ہوں. چلیں احتیاط کرنی چاہیے ناظرین. دیکھیں شرعی طور پہ رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرا ایک سوال ہے. ایک نکاح ہوا, اس میں حق مہر 5,000 لکھوایا گیا. جی. لیکن شرط لکھوائی گئی کہ اگر طلاق ہو تو 1 لاکھ روپے دینا ہوگا. شرط تھی, ٹھیک ہے. اب طلاق ہو گئی ہے تو کیا وہ 5,000 ہی دینا ہوگا کہ 1 لاکھ؟ یعنی کہ حق مہر ایک معجل تھا اور ایک غیر معجل. جو حق مہر معجل تھا وہ 5,000 تھا اور جو غیر معجل تھا یعنی جو بعد میں دینا تھا وہ 1 لاکھ تھا. اس طرح فرما رہی ہیں آپ؟ جی شرط انہوں نے یہ رکھی تھی نکاح کے وقت اگر لڑکا طلاق دے گا تو اسے 1 لاکھ دینا پڑے گا. اچھا, یہ طلاق کے ساتھ اس کو خاص کیا تھا. ٹھیک. چلیں بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی نعمان فرقی صاحب فرمائیے گا. جی یہ تو ایسے ہے کہ جو حق مہر ہے نا وہ تو بندہ واپس نہیں لے سکتا, یعنی جو عورت کو دیا ہو یا اگر نہیں بھی دیا تو وہ طلاق کے ساتھ وہ بھی دے گا جو حق مہر طے تھا اس سے. صحیح. ٹھیک ہے, حق مہر کا تو یہ ہو گیا. باقی جو انہوں نے بات کی کہ شرط رکھی تھی ہم نے, تو ایسی شرط رکھنا ایک تحفظ کے لیے وہ جائز ہے. بلکہ پچھلے دنوں ایک نکاح ہوا عدالت میں, تو وہ چونکہ کوئی مسئلہ تھا ان کا تو انہوں نے کہا ہم نے عدالت کے انڈر یہ نکاح کرنا ہے. اچھا, تو اس میں ایک وکیل صاحب بڑے زور سے یہ کہہ رہے تھے اصرار کر کے کہ جو غیر معجل نکاح ہوتا ہے نا حق مہر غیر معجل, اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق ہوگی تو پھر یہ ادا کرنا ہوگا. یہ تو انہوں نے شرط لگا لی نا. جی جی. تو میں آپ کو قانونی بتا رہا ہوں کہ وکلاء یہ سمجھتے ہیں کہ غیر معجل کا مطلب ہے کہ اگر طلاق ہوئی تو پھر اس شک کو یا اس حق مہر کو کا مسئلہ کھلے گا اور وہ پھر دینا ہوگا. صحیح. تو انہوں نے تو باقاعدہ شرط رکھ لی. تو اس کے لیے قاعدہ یہی ہے کہ المسلمون علی شروطہم, وہ شرط جو کتاب اللہ میں کی مخالفت میں نہیں ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالفت میں نہیں ہے, وہ شرط کوئی بھی رکھ لیں. شرط کا مطلب وہ شرط نہیں ہے جو ناجائز. شرط کا مطلب ہے کوئی ایسی وہ لگا لی جائے, یعنی نکاح کے وقت جو آپ طے کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا. جی, تو یہ وہ شرط ہے. تو یہ لگانی جائز ہے اور اس کا پاس رکھنا بھی جائز ہے, اور اب ان کو وہ ادا کرنا ہوگا. 1 لاکھ روپیہ جب طے ہوا تھا کہ جی اگر طلاق دی تو اب طلاق ہو گئی ہے, تو اس طرح. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس بات کو بھی انشاءاللہ مزید وضاحت کے ساتھ آپ سے رہنمائی لیتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں مطلب نظر کی وجہ سے قرآن پاک گھر میں یاد کرتا ہوں, تو قاری صاحب کا روز آ کے میرا سبق سننا ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. تو وہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ آتے ہیں سبق سننے کے لیے, تو تب تک جو میں سبق یاد کرتا ہوں میں تو مطلب کوشش کرتا ہوں کہ میرا جو سبق ہے وہ میں بغیر غلطی کے یاد کروں. لیکن جب بھی قاری صاحب آتے ہیں مطلب غلطیاں کافی ساری نکل آتی ہیں. تو کیا اگر میں وہ غلطی والا یاد کروں یا اسے پڑھ لوں تو کیا مجھ پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ کہ مطلب میں تو کوشش کرتا ہوں کہ نہ غلطیاں ہوں لیکن ہو جاتی ہیں. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ واش روم میں اگر ہے یا غسل خانے میں ہے اور اذان اسٹارٹ ہو جائے تو پھر مطلب کیا کریں, مطلب جواب دیں یا پھر نہ دیں, یہ کوشچن ہے. جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. مفتیان کرام موجود ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب, آپ فرمائیے گا کہ کہتے ہیں کہ حفظ کے حوالے سے جو پوچھا ہے انہوں نے کہ میں حفظ کرتا ہوں تو وہ آتے ہیں قاری صاحب تو کئی مرتبہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. فرمائیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضابطہ بنا دیا ہے, بتا دیا ہے کہ ہر جو نفس ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ اس کو پابند نہیں بناتا. تو یہ جو بھائی حفظ کر رہے ہیں, قرآن مجید کو یاد کر رہے ہیں, اس کے باوجود
غلطیاں ہو جاتی ہیں اس سے انشاءاللہ تعالی ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ ایک طے شدہ بات ہے کیونکہ ان کا ارادہ بھی ہے اور لیکن یاد کرنا اس کے لیے مشکل ہے، بلکہ ان کے لیے 2 اجر ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ شاق علیہ، یہ اس پر گراں ہوتا ہے اور اس میں اٹکتا بھی ہے، غلطیاں کر جاتا ہے، اٹکنے کا یہی مطلب. تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک تو پڑھنے کا اجر ہے، ایک نہ پھر وہ مشقت جو برداشت کر رہا ہے اس کا بھی اجر اسے ملے گا. تو اس بارے میں اس بھائی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، باقی کوشش جاری رکھیں کہ غلطیاں نہ ہوں. اچھا جزاک اللہ خیر. اور دوسری بات یہ ہے کہ واش روم کے اندر وہ میں چاہتا ہوں ہمارے ساتھ مفتی نواز فاروقی صاحب بھی موجود ہیں، آپ اس حوالے سے فرمائیے گا. جی واش روم کے اندر ہوں اور اذان کی آواز واش روم کے اندر آواز آ جائے اذان کی تو کیا کرنا چاہیے؟ بس وہ کچھ نہیں کریں گے، ادھر تو جواب نہیں دے سکتے. صحیح جی. اور اس کی سے جڑی ایک بات یہ ہے، بعض اوقات انسان نے واش روم جانا ہوتا ہے اور ادھر سے اذان شروع ہو جاتی ہے، تو اس دوران واش روم بھی جایا جا سکتا ہے. یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کب تک رکے رہیں گے؟ ایک مسجد سے اذان ختم ہوگی تو دوسری کی شروع یا تیسری کی، تو اس طرح پھر پیشاب کو روکنا جو ہے نا، یہ بھی درست نہیں ہے. یہ طبی لحاظ سے خطرناک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں. جو ایک صحابی نے جب مسجد میں ایسا ہو گیا ان سے، تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ لا تظلموا، اسے روکنا نہیں ہے تمہیں. تو دلائل موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اذان کا جواب دینا چاہیے، لیکن جب آپ واش روم میں نہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا واش روم سے نکل کے اگر سارے جواب دے دیں یا اس طرح وسیلہ والی دعا جو ہے اس کا میں اسی کا قائل بھی ہوں اور فاعل بھی ہوں. یعنی اگر مجھ سے کسی وجہ سے اذان کا جواب رہ جاتا ہے نا، تو جب میں فری ہوتا ہوں تو وہ پھر جواب میں دے دیتا ہوں. اگرچہ یہی حدیث میں تو یہی آیا ہے کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، تو ہے تو یہی ہے اصول. لیکن اگر آپ سے رہ گئی ہے کوئی چیز کسی وجہ سے تو آپ بعد میں دے سکتے ہیں. بعد میں دے سکتے ہیں. اسی طرح جو دعا ہے اس کے وسیلہ والی جی وہ تو پڑھنی چاہیے بعد میں، کیونکہ وہ اذان جب آپ نے جواب دیا تو اس کے بعد اس کا وقت ہے تو آپ دے دیں. اچھا جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. جو اس سے پہلے ہمارا سوال آیا تھا حق مہر کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے تھوڑی سی اویئرنیس بھی ہمارے معاشرے کے اندر چاہیے. ہم مفتی عبدالولی صاحب آپ فرمائیے گا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں سیکیور ہوں، ظاہر ہر بندے کا حق ہے کہ سیکیور کرنا، لیکن ہماری کیا شریعت ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے کہ آپ شرطیں لگا کے حق مہر کو بڑھا کے یہ کہیں کہ آپ طلاق دو گے تو آپ کے اوپر بوجھ بن جائے گا، اس بندے اس لیے طلاق نہیں دے پائے گا، اور پھر نتیجہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیتا تاکہ وہ خلا لے لے، تاکہ اس کو وہ رقم نہ دینا پڑے. فرمائیے گا. ہاں جی، یہ اس طرح ہے کہ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں نا مہر بہت کم رکھتے ہیں اور اس کو وہ ایک سنت عمل سمجھتے ہیں. حالانکہ حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں آیا ہے کہ مہر تم کم رکھو. مہر کے اندر آسانی کا حکم ہے. آسانی کا مطلب یہ ہے کہ جو خاوند ہے وہ آسانی کے ساتھ دے سکے. تو یہ ہر بندے کی حالت مختلف ہوتی ہے. بعض جو ہے نا لاکھ روپے آسانی سے دے سکتے ہیں، بعض 5 لاکھ بھی آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں، بعض جو ہے نا 10,000 آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. تو وہ ہر بندے کی جو حیثیت ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمارے معاشرے میں تقلیل مہر کے متعلق بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، مفتی صاحب وہ جو حدیث ہے یعنی اس کو کوٹ بھی کر لیتے ہیں نا کہ ایسرہن مؤونۃ اکثرہن برکۃ، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ایسر ہی آیا ہے نا، عقل نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ خیر الصداق ایسرہن، ٹھیک ہے. اسی طرح خیر النکاح ایسر، یہ جو ہے نا مؤونتاً، وہ سب سے بہتر نکاح جس کے اخراجات آسانی کے ساتھ بندہ ادا کر سکے. یعنی اقلہن مؤونتاً کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایسرہن کم، جس کے اخراجات کم ہو، یہ نہیں آیا بلکہ آسانی کے ساتھ. اور میں نے عرض کیا کہ ہر بندے کی حالت مختلف، آسانیاں مختلف ہوتی ہیں. ایک بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیوں کا مہر اس دور کے اندر 500 درہم تھا. ٹھیک ہے. 500 درہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تھی تو وہ دے سکتے تھے. لیکن ایک صحابی نے 150 درہم مہر مقرر کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ آیا کہ میری مدد کرو.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم یہ پہاڑ سے سونا یہ چاندی تراش رہے ہو کاٹ کے لا رہے ہو اور پھر بعد میں مانگنا بھی پڑتا ہے؟ نہیں، کم، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق یہ مہر طے کرو، مہر رکھو۔ تو اس میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پھر دوسری بات شرط لگانا، شرط لگانے کی اجازت آئی ہے۔ ان احق الشروط ان یوفا یا ان یوفا ما استحللتم به الفروج، سب سے زیادہ حقدار شرطیں پورا کرنے کے لحاظ سے وہ شرطیں ہیں جن کے ذریعے سے تم شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کر لو۔ ٹھیک ہے، تو اب جو بھی شرط اس وقت طے ہو جائے، نکاح کے وقت، نکاح کے وقت، عقد کے وقت، اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ اور بعض لوگ یعنی کہ مانتے ہی نہیں، اب 5,000 روپے مہر رکھا، اب کل طلاق دے دی، کہہ دیے لے لو۔ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا، بندے نے طلاق دی اور مہر 1,000 روپے رکھا تھا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ 1,000 سے تو دیسی مرغی بھی نہیں آتی، تم اللہ کی بندی کا مہر 1,000 رکھتے ہو۔ ٹھیک 1 سال بعد اس بندے نے طلاق دی اپنی بیوی کو اور اپنے سسر صاحب کو مسجد کے اندر 1,000 روپے پکڑایا کہ آپ کی بیٹی کا مہر ہے، یہ لے۔ ایسے تو اب انہوں نے جو کیا 1,00,000 روپے مہر رکھتے ہیں، تو یہ بعض لوگ جو ہے نا طبیعت کے لحاظ سے ان میں شر ہوتی ہے، تو ان کو روکنے کے لیے یہ کچھ کرنا مناسب ہے اور اچھی۔ کالر کو ہم نے ہولڈ پہ رکھا ہوا کافی دیر سے، یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کالر شاید ڈراپ ہو گئے ہیں، تھوڑا زیادہ دیر ویٹ کرنا پڑا۔ آپ دوبارہ کال کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی کال کو ہم اپنے ساتھ لے لیں گے۔ اچھا، یہ جو بات ہم اس حوالے سے کر رہے تھے، دوبارہ اسی طرف آتے ہیں کہ جو ڈرماٹولوجسٹ اور جو ہمارے سکن ٹریٹمنٹس، تو اس سے پہلے ہم نے آئی لیشز وغیرہ کی بھی بات کر لی۔ آج کل ایسا بھی ہے کہ کچھ ایریاز میں انوانٹیڈ ہیئر ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا بال وغیرہ جسم کے اوپر اگے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو بہت کامن ہو چکا ہے کہ لیزر ٹریٹمنٹ کروا کے کچھ ایسا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں کہ بال اس جگہ پہ اگتے ہی نہیں ہیں دوبارہ، یا کسی خاص جگہ کا یا پورے جسم کا ایسا کروا لینا شریعت میں کیسا ہے؟ بلا شبہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مسئلہ اس طرح سے ہے کہ مفتی صاحب یہ سوال فرمائیے، یہ جواب ضرور دیجیے گا، اب دوبارہ آپ کو ویٹ نہیں کروائیں گے، فرمائیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اسما صاحبہ، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ کو بہت زیادہ انتظار کروانے کے لیے معذرت، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی، میں نے سورہ تحریم تک پڑھی۔ جی دوبارہ فرمائیے گا۔ تحریم نام رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ گائیڈ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے۔ جی، تحریم کا مطلب ہے، ایک تو اس کا مطلب ہے حرام کرنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اس کا مطلب ہے احترام والا بنانا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مصدر، عربی کے اندر سے کہتے ہیں مصدر، جیسے پروناؤن کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کو آپ فاعل کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، مفعول کے معنی میں بھی، یعنی تحریم بمعنی ہوگا محرم، یعنی قابل احترام شخصیت یا لڑکی یا کوئی، اور مصدر میں آپ جانتے ہیں تذکیر و تانیث نہیں ہوتی، صحیح۔ تو اس وجہ سے تحریم نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ انہوں نے قرآن مجید کی ایک سورت کے نام پہ رکھا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسا ہی، یعنی عموماً ہم حرام کی طرف لے کے جاتے ہیں اس لفظ کو، جبکہ ہم اس کا دوسرا پہلو المشعر الحرام جو ہے اس کا ترجمہ بھی جب ہم کرتے ہیں تو محترم کا، یا اسی طرح جب ہم حرم کا ترجمہ کرتے ہیں وہ بھی محترم، تو یہ آپ نے صحیح وضاحت فرمائی ہے کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ فرمائیے گا کہ بال مستقل طور پر جسم کے پورے جسم سے یا جسم کے کچھ حصے سے ختم کروا دینا۔ عورتوں کے لیے میں بتا دوں کہ سر کے بال ان کے لیے جو ہے نا لازم اور ضروری ہے، ان کو نہ مونڈ سکتی ہے نہ ان کا ازالہ کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ حرام ہے سر کے بال مونڈنا۔ اسی طرح یہ جو آبرو ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرنا یا ان کو کیا کر دینا، ترقی کرنا، باریک کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ باقی عورت کی داڑھی نکل آئی، اس کا ازالہ وہ کرے گی اور کر سکتی ہے۔ اسی طرح جسم کے جو زیر ناف بال ہیں یا بغل کے بال ہیں، ان کا ازالہ تو لازم اور ضروری ہے۔
تو وہ بھی کرے گی۔ جسم کے باقی حصوں پر بھی اگر بال ہیں تو ان کا ازالہ کرنا کسی بھی طریقے سے مستقلاً ہو یا عارضی طور پر ہو بالکل جائز ہے، مباح ہے، کوئی ممانعت اس کے اندر نہیں آئی ہے۔ مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جو داڑھی کے بال ہیں یہ جو ہے نا وہ نہیں جائز نہیں ہٹا سکتے، نہ موڑ سکتے ہیں، نہ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بویں ہیں، آئی برو جس کو کہتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ باقی جو حصہ ہے جسم کے پر بال ہوتے ہیں ان کے علاوہ مثلا بغل کے بال ہیں وہ ان کے لیے بھی ضروری ہے ازالہ، زیر ناف بال، جسم کے باقی حصے سے بالوں کو ختم کر دینا مردوں کے لیے بھی مباح ہے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ اچھا، اسی حوالے سے پھر آگے ہم اگر چلیں تو جو اسکن کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ ہمارے فنکشنز کے اوپر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، آئی لیشز سے ملتی جلتی۔ محترم نعمان فاروقی صاحب آپ فرمائیے گا کہ جو لینز کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کلرڈ لینز آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین اس معاملے میں بہت زیادہ ان کو استعمال کرتی ہیں، فنکشنز کے اوپر خاص طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اسپیشل فنکشن کے لیے لیا جاتا ہے، یا ویسے نارملی کبھی کوئی رنگ لگایا ہے، کبھی کوئی رنگ لگایا ہے، تو اس حوالے سے فرمائیے گا۔ جی، یہ جو ظاہری حسن والی چیزیں ہیں اس کا تعلق اس سے ہے، یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ آپ کوئی تخلیق کو بدل رہے ہیں یا ایسا کچھ، تو جس سے بھی لگایا ہے اس کے بارے میں واضح ہے کہ اس کی آنکھیں ظاہر ہے اس کلر کی نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی، تو اس کو بہرحال وہ دھوکے یا اس پہ لے جانا یا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والے مفہوم میں نہیں آتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے چشمہ لگایا کسی اور کلر کا، تو اسی طرح وہ اندر، یہ نہیں سب کو تقریباً پتہ ہے کہ لینز جو ہے نا استعمال ہوتے ہیں اور مختلف کلر میں آتے ہیں اور وہ ایسے ہیں، تو بہرحال اس کی کچھ نہ کچھ اجازت کی طرف رجحان جاتا ہے۔ صحیح، تو بہرحال اس سے بھی اگر بچے بندہ تو وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ اگر ضرورت ہے تو ٹرانسپیرنٹ لگا لے، اگر ضرورت نہیں ہے تو اجتناب بہتر ہے۔ جی جی، اجتناب بچنا ہی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کو کم از کم ہم جواز کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے دیکھیے نا چہرے کے لیے یا دیگر جو ہم ذرائع اختیار کر لیں خوبصورت بننے کے لیے یا خوبصورتی کے لیے، تو اس پہ یہ بھی چیز ایک ہلکے درجے کی بہرحال محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب آپ بھی یقیناً ان سے متفق ہوں گے؟ مشکل ہے ذرا۔ اچھا چلے، وہ مسئلہ اس طرح سے ہے نا کہ اگر واضح ہو جی ایک بندے کی آنکھوں کا کلر جی اس کے باقی جسم کے ساتھ تقریباً متعلق ہی ہوتا ہے، جی، اب پتہ ہے کہ یہ کلر ہی الگ ہے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے اور بہت ہی جاذب کلر لگا دیا ہے کہ بندہ دیکھتے ہی حیران ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ یہ کیسی آنکھیں ہیں۔ اور شیخ محترم نے بتایا کہ سب کو پتہ ہے یا تقریباً سب کو پتہ نہیں، پتہ یار ہم جیسے، یعنی اگر پتہ ہے تو پھر گنجائش نکل سکتی ہے۔ نہیں، اگر پتہ ہے یہ تو پتہ لگنے یا نہ لگنے کا مسئلہ نہیں ہے، عموماً تو یہی ہے کہ آپ نے ایسی چیز لگائی ہے کہ آپ اس طرح ہے نہیں اور دکھا رہے ہیں دوسری طرح، یعنی مثلا اگر کوئی شخص بلی آنکھوں کو جو ہے نا بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور کہیں شادی کرنے کے لیے گیا، ان کو پتہ چل گیا ہے تو انہوں نے جو پہلے سے لگا لی ہے تاکہ وہ مائل ہو جائے اس طرف، تو یہ تو واضح طور پر دھوکہ ہے۔ پھر وہ دوسری دن وہ دیکھیں گے کہ یار یہ تو اور شے نکلی، تو مسئلہ میں تو ذرا مشکل ہے اتفاق۔ چلیں جی، نہیں انہوں نے بھی کہا تھا احتیاط کرنی چاہیے، تو بات بالکل ایسے ہی ہے کہ احتیاط بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک سوال یہاں پہ ایک آیا ہے جی، قرآن کا جو ترجمہ کرتے ہیں مفتی عبدالولی صاحب آپ فرمائیے گا کہ ترجمہ قرآن کریم کا کرتے ہوئے آیت کا ترجمہ کچھ ہم اس انداز میں کر جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے ذاتی موقف کی تائید ہو جائے، تو کیا یہ تحریف الکلم یا موضعی ہی کے مترادف ہوگا، یا ترجمہ غلط ہوگا اور اس کا گناہ ہوگا، یا کوئی اس کی؟ اللہ اکبر۔ ایک شخص جو دیدہ دانستہ طور پر عربیت کو جانتے ہوئے بھی غلط ترجمہ کرتا ہے اور اپنے مسلک اور اپنا جو ان کا موقف ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، تو یہ معنوی تحریف ہے، لفظی تحریف تو نہیں ہے، کیونکہ کلمہ الفاظ قرآن مجید اپنی جگہ پر ہے، یہ ان الفاظ کا مفہوم غلط بیان کر رہا ہے، غلط ترجمہ کر رہا ہے، تو اس صورت میں یہ تحریف معنوی کا مرتکب ہو رہا ہے۔
بہت سے لوگ اپنی رائے اور موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ اور طرف چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ نملہ جو ہے نا، قالت النملہ، کہتا نملہ چونٹی نے بات کی، کہتا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لہذا نملہ کیا ہے؟ نملے سے مراد کہتا ہے وہ قبیلہ ہے اور قبیلے کا جو سردار ہے. اضرب بعصاک الحجر، معروم ہے کہ لاٹھی کے ساتھ سمندر کو مارو، پتھر کو مارو. وہ کہتا ہے نہیں، یہ پتھر کو مارنے والے نہیں ہے، لاٹھی کو پکڑ کے پتھر پہ چلو، پہاڑ پہ چلو. ایسی تحریف، یہ تحریف معنوی ہے یقیناً، اور جائز نہیں ہے. قرآن جو ہے نا یہ واضح کتاب ہے، اس کے قواعد اور اصول یہ بھی واضح ہیں، عربی ڈکشنری معاجم سارے موجود ہیں. تو پھر اپنی طرف سے بندہ اس طرح تحریف کرتا ہے تو اللہ کے غضب کو یہ دعوت دے رہا ہے. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب آپ یہ فرمائیے گا، مفتی نعمان صاحب، کہ کسٹمر کو اصل قیمت سے بڑھا کے سودا ہوتا ہے تو دکاندار کہتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ چیز اگر 100 روپے کی ہے تو 100 روپے کا اس کو ڈائریکٹ بتائے گا تو وہ کسٹمر کہے گا نہیں یار یہ 50 کے کر دو. تو وہ کہتا ہے نہیں میں اس کو 300 کی بتاؤں گا، پھر 200 150 تک سودا ہو جائے گا، کچھ پروفٹ بھی آ جائے گا. تو کیا حکم ہے، جائز ہے شریعت میں؟ جی ایک تو یہ ناجائز اس وجہ سے ہے کہ اس نے دھوکہ کیا، اس کی اصل قیمت یہ نہیں تھی تو اس نے وہ دھوکہ کر کے قیمت بڑھا لی اور پھر اس پہ الٹا احسان بھی کیا کہ میں تمہیں رعایتی قیمت میں دے رہا ہوں. تو یہ کبھی نہ کبھی کلی کھل جاتی ہے، پھر اس دکاندار کا اعتماد جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے غالباً حکومت بھی اسی لیے زور لگاتی ہے کہ چیزوں کی لسٹ لکھی ہوئی موجود ہو تاکہ ہر ایک کو پتہ ہو کہ کس ریٹ پہ اور کیا ہے اس کا. اور ویسے بھی جو اچھے سٹور اور اچھے ایسے ہیں وہ ویئر ہاؤس یا ایسے وہ قیمتیں اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو. لیکن انہوں نے اگر پہلے سے ہی ایسے کیا ہو خود سے، یعنی ایسے سمجھے مصنوعی قیمت اس کی بنائی ہے تاکہ پھر سیل کا لفظ لگا کے تو وہ کہیں جی ادھر تو بڑی سستی چیزیں مل رہی ہیں، تو یہ دھوکے کی صورتیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. تو ان سے جس قدر کنارہ کشی ہو، اور اس حدیث کے پیش نظر جو آپ کی معروف حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، تو یہ ظاہر ہے یہ دھوکے کی صورتیں ہیں اور ان سے ہمیں بچنا ہی چاہیے. اور ایک اور پہلو جو اہم کہ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مسلم، کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا. آپ دیکھیں کہ میرے بھائی کی جو میرا کسٹمر ہے نا، یہ اصل میں اسی سے میری رونق ہے، بالکل ٹھیک، اسی سے میرے معاملات جڑے ہوئے ہیں. تو میں ان کو عزت دوں، ان کے ساتھ سچائی اور صداقت کے ساتھ کام لوں. وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ البیعان بالخیار، کہ دو خرید و فروخت کرنے والے اختیار رکھتے ہیں. اچھا وَإِن صَدَقَا، اگر وہ سچ بولتے ہیں، ہاں وہ سچ بولیں، دونوں سچ بولیں، یعنی وہ بھی صحیح کہہ رہا ہو اور یہ بھی صحیح کہہ رہا ہو، تو سچائی کے یہ خلاف ہے جو کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے کئی باتیں ہیں، اور اگر یہ سچ بولیں گے تو برکت ہوگی، چھپائیں گے یا دونوں میں سے ایک غلط کہے گا تو پھر وہ برکت جو ہے نا وہ ختم ہوتی جائے گی. جزاک اللہ خیر. ناظرین، یہ جو پروگرام ہے بہت سارے مسائل زندگی کے حل کرتا ہے. اس کے اندر ہمارے محسن ہیں مفتیان کرام جو اپنا وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کے دین کی سمجھ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کے مطابق ہمیں آگاہی دیتے ہیں شریعت کے حوالے سے. تو یہ ضرور دیکھا کیجئے اور اپنے سوالات جو بھی شریعت کے حوالے سے رہنمائی ہے وہ ان سے لیا کریں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی عبدالولی خان صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس پروگرام میں. مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، پھر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاسألوا أهل الذكر إن